السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا کیا ہوگا پارٹ 6۔ ہم نے الحمدللہ اپنی لاسٹ ویڈیو میں یہ دیکھا تھا کہ ماں باپ کا کیا حصہ ہوتا ہے اور اولاد کا کیا حصہ ہوتا ہے، لیکن بیوی کا حصہ ہم نے تب نہیں دیکھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ازواج کا یعنی بیوی کا اور شوہر کا ایک دوسرے کے اس دنیا سے جانے کے بعد کیا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیت نازل فرمائی ہے، آیت نمبر 12 سورہ النساء کی آیت ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو بیوی کے مال میں سے آدھا حصہ مل جائے گا، اور اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، یعنی 1/4 حصہ ہے، اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا بعد اس وصیت کی تعمیل کے جو وہ کر جائیں یا بعد ادائے قرض کے، اور ان کے لیے چوتھائی ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ یعنی شوہر فوت ہوا ہے اور شوہر کے بچے نہیں ہیں تو بیوی کو شوہر کے مال میں سے 1/4 کا حصہ ملے گا، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے 1/8 تمہارے ترکے میں سے اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد، اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے کلالہ ہو یا عورت ہو اور اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو کی گئی یا ادائے قرض کے بعد بغیر کسی ضرر پہنچائے کسی کو وصیت میں سے اس کا حق دیتے وقت کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، نہ وارثوں کو ان کا حق ملتے وقت ان کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کو باتیں سنائی جائیں کہ یہ لو اپنا حصہ لے لو اور خوش ہو گئے اب تم اپنا حصہ لے کر، اس طرح کی کسی قسم کی کوئی بات نہ کی جائے، کیونکہ یہ حصے اللہ نے مختص کر دیے ہوئے ہیں اور یہ جس کا جو حصہ اس کو دے دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حلم والا ہے۔ آج کے سیشن میں ہم ازواج کی بات کریں گے، میاں بیوی کی بات کریں گے، تو یہاں پر ایک اور ٹاپک جو کلالہ کا آ رہا ہے انشاءاللہ وہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اب یہ اس تصویر سے ہمارے لیے انشاءاللہ چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، تو جب بیوی اس دنیا سے چلی جائے گی تو اس کے شوہر کو اس کے مال میں سے آدھا حصہ مل جائے گا۔ یاد رکھیے ابھی ہم یہاں ماں باپ کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، صرف میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر بیوی مر جائے اور اس کی اولاد ہو تو پھر شوہر کو 1/4 کا حصہ مل جائے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو اس کے مال میں سے 1/4 کا حصہ ملے گا، لیکن اگر شوہر کی اولاد ہو، اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اولاد جو ہے وہ اسی بیوی میں سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر شوہر کی پہلی شادی ہے اور اس سے وہ اولاد ہے، پھر بھی وہ جو اس کی اب کی بیوی ہے اس کو اس کے مال میں سے شوہر کے مال میں سے 1/8 حصہ ملے گا۔ اب اس میں ایک اور چیز یاد رکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ایک اور چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے، ابھی ہم نے وراثت کے ان رشتہ داروں کی بات کر لی ہے جن کو حصہ ملے گا، ہم نے ان کی بات نہیں کی جن کو کسی بھی صورت میں حصہ نہیں ملے گا۔ وہ وارث ہی ہوں گے، وہ بیٹا ہو سکتا ہے، وہ باپ ہو سکتا ہے، وہ ماں ہو سکتی ہے، وہ بیوی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ وہ کون سے رشتہ دار ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، یعنی اگر ایک بیٹا اس کا انتقال ہو گیا لیکن اس کا باپ جو ہے وہ کافر ہے تو اس کے مال میں سے اس کے باپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر اس کے بچوں میں سے کوئی اسلام چھوڑ چکا ہے تو اس کے بچوں کو بھی باپ کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، ہم لوگوں کے مال ہتھیانے کے لیے ان کو مار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں میں بتا رہے ہیں کہ جس شخص نے کسی کو قتل کر دیا ہو، وہ چاہے اس کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، اس کو اس کے مال میں سے کچھ نہیں ملے گا،
اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک اور ہمارے پاس کنڈیشن آ جاتی ہے، وہ ہے حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ عورت حاملہ تھی، اس کے بیٹے کو اور اس کی ماں سے نسبت پکارا جاتا تھا، پھر وہ طریقہ جاری ہو گیا کہ اللہ کے فرض کردہ حصے کے بقدر وہ بیٹا اس کا وارث بنے گا اور وہ ماں اس کی وارث بنے گی۔ یہ کنٹینیویشن ہمیں مل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ہمیں کیا جاری کیا کہ اگر ایک عورت جس پر لعان، جو ہم کافی بار پڑھ چکے ہیں، لعان کیا ہوتا ہے کہ مرد کہتا ہے یہ بچہ میرا نہیں، عورت حمل سے ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے یہ بچہ میرا نہیں، اور عورت کہتی ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور اس پر قسمیں کھائی جاتی ہیں، تو اس صورت میں جب شوہر اس بات سے انکار کر دے کہ یہ بچہ اس کا نہیں، تو اس بچے کو اپنے باپ کے مال میں سے کچھ نہیں ملتا، نہ باپ کے مال میں سے، نہ دادا کے مال میں سے، نہ چاچا کے مال میں سے، نہ تایا، یعنی باپ کے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی بھی اگر چلا جائے گا، کوئی بھی اگر فوت ہو جائے گا، تو اس بچے کو ان کے مال میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، اس بچے کا حصہ ماں کے مال میں سے ہوگا، ماں کے جانے کے بعد۔